میں کریں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو کرنا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا، اس کو جاننا اور غور کرنا، اگر ہم اور آپ بحیثیت مسلمان غور کریں تو یہ ہمارے دین کے فرائض میں شامل ہے۔ وہ کیسے؟ سیدھی اور سادی سی بات ہے کہ آپ اور ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گواہی کے بعد ایک آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے ماننے، اپنے سے محبت کرنے کا معیار قرار دیا اور فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ایمان کی بنیاد، توحید کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اب ایک شخص اگر اللہ سے محبت نہ کرے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر ایک مومن ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لازمی طور سے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت توحید کی، اللہ پر ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اب آپ اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا معیار کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، ایسے ہی کچھ دعوے داروں سے حسن بصری کہتے ہیں کہ لوگوں نے دعویٰ کیا تو اللہ نے اس پس منظر میں یہ آیت نازل کی۔ ہم اور آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے، تو اس محبت کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے معیار اور کسوٹی مقرر کی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا معیار، اس کی کسوٹی، ثبوت یہ ہے کہ میری یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی بات مانو۔ جب آپ کی اتباع ہم کریں گے تو اللہ کا اسی آیت میں آگے وعدہ ہے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے حصے میں آئے تو ضروری ہے اس کا طریقہ اور اصول ایک لفظ میں قرآن نے بتایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ یحببکم اللہ، اور اللہ اتنا ہی نہیں کہ تم سے بھی محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہر انسان گناہ گار ہے، گناہ کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں بھی ہیں اور آخرت کی پریشانیاں اور عذاب کا خطرہ بھی ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے غیظ و غضب اور عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اللہ کی مغفرت ملے، اور اللہ کی مغفرت کا نسخہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں قرآن کے اس ارشاد میں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ اب سمپل سی بات ہے، میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کو اللہ سے محبت کا معیار اسے قرار دیا گیا کہ اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے، آپ کی جیسی زندگی، جیسا آپ کا عقیدہ، جیسا آپ کا ایمان، جیسی آپ کی عبادات تھیں اور معاملات تھے، ویسا ہی ہم بھی اختیار کریں، تب ہم اللہ رب العالمین کی محبت کے حقدار بنیں گے۔ تو لازم ہوا کہ نہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے، اللہ کی محبت اور مغفرت پانے کے لیے رسول کی اتباع کی جائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر کرنی ہے تو آپ کی سیرت پڑھنا پڑے گی یا نہیں؟ آپ اور ہم جتنا سیرت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا علم حاصل کریں گے، اتنا ہی آپ کے زندگی کی نقل اور آپ کی اتباع کر پائیں گے۔ جو اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ محبت کا اصلی معیار بھی ہوا۔ دوسرے اسی بات کو ہم ایک اور آیت کی روشنی میں دیکھیں، اللہ رب العالمین کا مشہور ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک ٹکڑا ہماری زندگی کی گویا پورا ضابطہ اور لائحہ عمل اللہ رب العالمین نے دے دیا ایک آیت میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، آپ کے اندر مطلب آپ کی شخصیت میں، آپ کی سیرت میں کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمپل اور نمونے کے طور پر پوری دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ بتائیے اس سے بہتر، اس سے کامل، اس سے اچھا کوئی اور نمونہ، کوئی اور مثال ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب علامہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے کہا، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد میں یہ بیان کیا کہ سارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سیرت نمونہ ہے، عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں، حلال حرام میں، زندگی کے تمام تعلقات میں۔
آپ کو اچھا شوہر بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ بیویوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے تھے. آپ کو اچھا لیڈر بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیجئے. آپ کو دنیا کا اچھا انسان، اچھا تاجر، اچھا دوست بننا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا باپ بننا ہے، اچھا بھائی بننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے. آپ کو عقیدہ اختیار کرنا ہے تو وہی عقیدہ اختیار کیجئے جو نبی نے کیا. آپ نے خود کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے. آپ کو ہم نے کہاں دیکھا؟ آج ہمیں حدیثوں میں نظر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح حدیثوں میں جو طریقہ آپ کا مل گیا آپ ویسا مانو. کیا آج امت مسلمہ اس طرح پڑھ رہی ہے، مان رہی ہے؟ سیرت کو پڑھے بغیر، آپ کی سنتوں کو جانے بغیر کوئی آپ سے محبت اور آپ کی اتباع کا حق ادا کر سکتا ہے کیا؟ لہٰذا آپ سے محبت، آپ کی اتباع وہی جانے گا، کرے گا جو سیرت پڑھے گا، حدیثوں کو پڑھے گا، چھانے گا، تحقیق کرے گا. اور آپ آج دیکھ لیجئے دنیا میں جتنے بدعتی ملیں گے آپ کو، دنیا کے جتنے بدعتی طبقات ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا، آپ سے تعلق کا مظاہرہ تو کریں گے، لیکن ان کے یہاں سیرت کے مطالعے، حدیثوں کو چھاننے، حدیثوں کو پڑھنے اور ماننے کا وہ ذوق، وہ جذبہ نظر نہیں آئے گا جو اہل حق میں نظر آتا ہے اور آئے گا صحابہ، تابعین اور ان کے منہج پر چلنے والوں میں.